أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين۔ ترجمہ: بالآخر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے نکال باہر کیا اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے بھی نکال باہر کیا۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ پس فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے۔ پس جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مار، بس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ پانی کا مثل بڑے سارے پہاڑ کے ہو گیا، اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کر دیا اور موسیٰ کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی، پھر اور سب دوسروں کو ڈبو دیا۔ دیکھیے یہ تلاوت تھی آیت نمبر 57 سے 66 تک کی اور اس کا ترجمہ، اور یہ وہ آیات ہیں ہم جانتے ہیں جو کل فرعون کے واقعے کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف پیغام لے کر بھیجا اور اس نے مقابلہ کیا، اور مقابلے میں جادوگر جو مقابلے پر اتر آئے وہی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بالکل پکے ایمان والے ثابت کر دیے، وہ اپنے ایمان پر ایسے جم گئے۔ اس کے بعد آج یہ جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو یعنی فرعون اور اس کے ساتھ والوں کو باغات سے ان کے چشموں سے نکال باہر کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں کہ وہ تو تعاقب میں گئے، پیچھا کرنے گئے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والی ان کی قوم کا۔ جب انہوں نے راستہ دیکھا کہ ان کے لیے خشک راستہ ہے تو وہ بھی اس راستے پر آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مطابق انہیں ڈبونا تھا تو وہ سب کے سب ڈوب گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل بالکل صاف بچ گئے اللہ کی رحمت اور حکمت سے۔ تو یہ یہاں پر ہے جبکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے ساتھی تو ڈر رہے تھے کہ ہم تو شاید پکڑ لیے جائیں گے، کیونکہ انسان ہے کہ فطری اسے فکر اور جو ہے کمزوری لاحق ہوتی ہے کہ یہ پیچھے ہمارے آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو یہ ہمیں پکڑ لے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی تدبیر کام کر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا۔ تو اس ایمان کی ضرورت ہے انسان کو کہ جب وہ مشکل میں ہو کہ میرا رب کیا ہے، میرے ساتھ ہے، اس نے ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو تسلی دی یہاں، اور کہ تم فرعون کی گرفت میں اب دوبارہ نہیں جاؤ گے، کیونکہ میرا رب تو یقیناً نجات کے راستے پر ہی میری نشاندہی فرمائے گا، یعنی کہ جو اب اس نے راستہ نکالا ہے وہ نجات ہی کا راستہ ہوگا، یقین رکھو اللہ کی ذات پر۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی کہ اپنا عصا مارو. پھر کیا ہوا؟ دریا پھٹ گیا. میں نے بتایا کہ خشک راستہ بن گیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے، اور سارے لوگ پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے ان کا پیچھا کرنے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو تو نکال دیا اور سب کو ڈبو دیا جو پیچھے آنے والے تھے. یہ فرعون والے لوگ ڈوب گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. ترجمہ: یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب اور مہربان ہے. انہیں ابراہیم کا واقعہ بھی سنا دو جب کہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا تمہیں نفع نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کچھ ہم نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا ہے. آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوج رہے ہو، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا. تو یہ ہے تلاوت 67 سے 76 تک کی اور اس کا ترجمہ. اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ عبرتناک پیش کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی قوم کی طرف گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی نشانیاں تھیں جو واقعہ گزر چکا، لیکن وما کان اکثرهم مومنین، اکثر لوگ کھلی نشانیاں. سوچئے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے کیا نشانیاں دیکھی. بنی اسرائیل نے اپنے سامنے سمندر کو خشک ہوتا دیکھا، من و سلوہ اترتا ہوا دیکھا، عصا دیکھا اژدہا بنتا ہوا، ید بیضا دیکھا ہاتھ چمکتا ہوا، اور بہت سی نشانیاں. لیکن ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ بنی اسرائیل کے کیا ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گمراہ. اور اس کے بعد کیا ہے کہ بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب اور مہربان ہے. ان ربک لہو العزیز الرحیم. پھر بھی اس نے ہدایت کا سامان کیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، انہیں ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقعہ بتاؤ. اس کون سے واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیے ٹارگٹ کیا ہے شرک کو، کہ یہ جو بت ہیں جن کی پوجا پر ستش میں تم لوگ لگے ہوئے ہیں. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کون تھے؟ کون تھا وہ؟ مجاور تھا بتوں کا. یعنی اس کے یہاں تو بتوں کی کیا ہوتی تھی بنائی، بتوں کی کنسٹرکشن اور بتوں کے جو پورے وہ تھے اسٹرکچر تیار کیے جاتے تھے. تو وہ تو ان کے گھر جہاں سے بت تیار کیے جاتے تھے تو ان کو وہ سوال کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوا کہ جواب سننے کے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا سوال دیکھیے کہ یہ تمہیں نفع نقصان سے بچا سکتے ہیں کیا؟ تم انہیں کیوں پکارتے ہو؟ پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں تو کیا ہوا، اپنے باپ دادا کو ہم نے دیکھا ایسا کرتے ہوئے اور ہم نے بھی کیا کیا، ان کا طریقہ اپنایا. پھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی خبر ہے تمہیں کیا؟ یعنی کہ فہل ابصرتم وتفکرتم، کیا تم نے غور و فکر کیا؟ یعنی اتنی بڑی جو تم عبادت کر رہے ہو، یہ جو تم بڑا خدا مان رہے ہو، کیا یہ لوگ تم نے غور کیا جنہیں تم پوج رہے ہو، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا؟ یعنی کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کی. اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جن کی تم اور تمہارے پہلے باپ دادا پر ستش
इबादत करते रहे वो सब माबूद मेरे दुश्मन हैं, यानी मैं उन सब से बेजार हूँ। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया और सवालात किए कि ऐसा क्यों करते हो जो तुम्हारे नफ़ा नुकसान में ज़रा सा कोई क्या नहीं रखते, ज़ोर नहीं रखते, कोई इख्तियार नहीं रखते। उसके बाद क्या हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ख़ामोश नहीं रहते हैं, फिर क्या कहते हैं, फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली इल्ला रब्बल आलमीन अल्लज़ी ख़लक़नी फ़हुव यहदीनी वल्लज़ी हुव युत्इमुनी वयस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीनी वल्लज़ी अत्मअु अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन रब्बि हब्ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन वज्अल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वज्अलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम वग़फ़िर लि अबी इन्नहु कान मिनद्दाल्लीन वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून यौम ला यंफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। तर्जुमा, वो सब मेरे दुश्मन हैं बजस सच्चे अल्लाह के जो तमाम जहानों का पालनहार है, जिसने मुझे पैदा किया और वही मेरी रहबरी फरमाता है। वही है जो मुझे खिलाता पिलाता है और जब बीमार पड़ जाऊं तो मुझे शिफा अता फरमाता है। वही मुझे मार डालेगा फिर ज़िंदा करेगा, और जिससे उम्मीद बंधी हुई है कि वो रोज़े जज़ा मेरे गुनाहों को बख्श देगा। ऐ मेरे रब, मुझे क़ुव्वत फ़ैसला अता फरमा और मुझे नेक लोगों में मिला दे, और मेरा ज़िक्र खैर पिछले लोगों में भी बाकी रख। मुझे नेमतों वाली जन्नत के वारिसों में से बना दे, और मेरे बाप को बख्श दे, यकीनन वो गुमराहों में से था। और जिस दिन लोग उठा खड़े किए जाएंगे मुझे रुसवा ना करना, जिस दिन के माल और औलाद कुछ काम ना आएगी, लेकिन फ़ायदे वाला वही होगा जो अल्लाह के सामने बेऐब दिल लेकर आएगा। देखिए, ये तर्जुमा 77 से 89 तक का मैंने पूरा जो है तिलावत इस वजह से की क्योंकि ये एक ही ज़ील की, एक ही मौजू की आयात थी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले तो यहाँ इन आयात में और खुल कर कहते हैं कि मेरे दुश्मन हैं वो लोग जो तुमने अल्लाह के सिवा पुकारे हैं, मेरी इनसे दुश्मनी है। क्योंकि अल्लाह ताला के बारे में वो फरमाते हैं बड़ी मोहब्बत से और बड़े ईमान से, अल्लज़ी ख़लक़नी फ़हुव यहदीन, उसने मुझे पैदा किया वो मुझे हिदायत देगा। वल्लज़ी हुव युत्इमुनी व यस्क़ीन, जो मुझे खिलाता और पिलाता है। व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, और जब मैं मरीज़ हो जाता हूँ तो वो मुझे शिफ़ा अता फ़रमाता है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, और जब कि मुझे मौत आएगी तो वो मुझे दोबारा ज़िंदा खड़ा कर देगा। तो ये एक एक करके बात किसकी तरफ जाती है कि यौमुल आखिरत में वो मुझे खड़ा कर देगा, जो खिलाता पिलाता शिफा देता है, जो हर रिस्क मुझे अता फरमाता है। इस तरह से उन्होंने उस ही रब को सब कुछ अपना मान कर पेश कर दिया, और जिससे उम्मीद बंधी हुई है मैं उम्मीद करता हूँ कि वो क्या करेगा, यग़फ़िर ली ख़तीअती, कि मेरी ख़ताओं को बख्श देगा, यौमुद्दीन, उस दिन के जब के रोज़े जज़ा होगा। तो देखिए, एक रसूल और पैगंबर होकर इतना पुख्ता ईमान होने के बावजूद उन्हें अंदेशा है कि उनके गुनाहों को माफ़ कहीं ना किया जाए, और वो ज़रा भी कोई तकब्बुर नहीं लाते कि अल्लाह ताला मेरी तरफ पैगाम भेजते हैं, मुझे रसूल बनाते हैं। तो हम किस दर्जे में हैं, हमें अपने गुनाहों की कितनी माफ़ी मांगना चाहिए। ज़रा सोचिए, हमें हर वक्त अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए। उसके बाद क्या है, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बि हब्ली हुक्मन, कि मुझे हुक्म यानी क़ुव्वत फ़ैसला अता फ़रमा। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। हुक्म से मुराद हिकमत, इल्म, फ़हम
قوت فیصلہ، ڈیسیزن پاور، نبوت، رسالت یا اللہ کے حدود اور احکام کی معرفت یعنی پہچان ہے۔ یہ پہچان جس کو عطا ہو جائے اس کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ دیکھیے کتنی عاجزی کی دعا ہے، خود رسول ہو کر کہتے ہیں کہ صالح میں ملا دے مجھے۔ اس کے بعد وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ان کی یہ دعا کس طرح قبول کی، کتنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے شدت کے ساتھ قبول کی۔ آج تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہر مسلمان بندہ اپنی نمازوں میں، تشہد میں کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ اپناؤ، اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے کس طرح قبول کی، ساری دعائیں قبول ہوئیں ان کی۔ تو ہمیں کس کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے؟ وہ لوگ جن کی دعاؤں کو قبولیت ہوئی، ایسے لوگوں کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں بنا دے، میرے باپ کو بھی بخش دے کیونکہ وہ گمراہوں میں سے تھا۔ سوچئے کتنی بڑی ہدایت کی تڑپ تھی۔ یہ دعا اس وقت کی تھی انہوں نے جب ان پر یہ واضح نہیں ہوا تھا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے۔ جب ان پر یہ واضح ہو گیا تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی بیزاری کا اظہار کر دیا۔ سورہ توبہ میں ذکر ہے اس کا، آیت نمبر 114 میں۔ پھر کہتے ہیں کہ اے رب، جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، اس دن کی رسوائی سے بچا لینا، کیونکہ وہ جانتے تھے ایمان والے کہ اس دن کی رسوائی سے کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو برے حال میں دیکھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا درخواست کریں گے اور فرمائیں گے یا اللہ، اس سے زیادہ میرے لیے رسوائی اور کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے جنت کافروں کو حرام کر دی ہے، پھر ان کے باپ کو نجاست میں لتھڑے ہوئے بجو کی شکل میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح البخاری حدیث 3350۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کے مال اور اولاد کوئی کام نہیں آئے گی، لیکن الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے، بے عیب دل۔ قلب سلیم سے مراد یہاں ہے، دیکھیے، وہ دل جو شرک سے پاک ہو سب سے پہلے، یعنی قلب مومن۔ اسی لیے کافر اور منافق کا دل مریض ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں بدعت سے خالی، سنت پر مطمئن دل۔ بعض کے نزدیک دنیا کے مال و متاع کی حرص سے پاک، اور بعض کے نزدیک جہالت کی تاریکیوں اور اخلاقی رذالتوں سے پاک دل۔ یہ سارے مفہوم صحیح ہو سکتے ہیں، اسی لیے قلب مومن مذکورہ تمام برائیوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کی پاکیزگی کی طرف توجہ ہی نہیں بلکہ کوشش کرنا چاہیے کہ قلب سلیم دل کی جو ہے وہاں جنت اور آخرت میں جو ہے نجات ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے رسول بھی کیا اندیشہ رکھتے ہیں کہ یہ سبق دیتے ہیں کہ رسوائی سے کوئی نہیں بچائے گا، اپنے گناہوں سے کس طرح معافی مانگتے رہو، اپنے دل کے لیے کس طرح اس کی سلامتی کے لیے دعائیں، اور ہمیں جد و جہد کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دل میں کوئی برائی آ گئی تو اسے ہمیں نکالنا ہے، اور اس کو نکالنے کی فکر کرنا ہے قرآن مجید کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، ان نیک کاموں کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، خیر کے کاموں کے ذریعے کہ جس سے دل کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں جو ہے متعدد آیات ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ دل کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اما پارے کی بھی سورہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح جو ہے آپ کو یاد ہوگی اگر سورہ نماز میں پڑھتے ہوں گے کہ دل کی پاکیزگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار اشارہ کیا ہے پاکیزگی کی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا اور جس نے نماز پڑھی اور اللہ کا ذکر کیا۔ تو یہ سب اللہ کے ذکر اور نماز کے ذریعے دل کی پاکیزگی، اور آگے جو ہے آیت ہے ڈیٹیل میں اس کو آپ لوگ دیکھیں۔ تو میں نے صرف یہاں یہ اس بات پر ہمیں توجہ کرنی ہے کہ تزکیہ کیا ہے، کس طرح ہوتا ہے تزکیہ؟ جب انسان سنت کے کاموں پر اطیع اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت میں استقامت اختیار کرتا ہے، اس کی مشکلیں برداشت کرتا ہے، تو پھر تزکیہ ہوتا ہے نفس کا، تو پھر انسان کا دل پاک ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی جاری رہیں اور اس کے سامنے
استقامت کے ساتھ اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ اس کے بندوں پر احسان کے ساتھ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ تو یہ قلب سلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں میں جو چھپی ہوئی برائیاں ہیں، گندگیاں ہیں، اندھیرے ہیں ہمارے دلوں میں، جو داغ اور دھبے ہمارے دلوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی برکت سے ہمیں ہمارے دل کو پاکیزگی عطا فرمائے، ہمارے دل کو چمکا دے، اس میں نور پیدا کر دے، اس کو اپنا قرب عطا فرمائے۔ یہ دل جو ہمارا بے چین ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بے چینی کو دور فرمائے، کیونکہ یہی گناہ ہیں جو انسان کے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ مختلف اوقات میں دن کے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے لیے وقت نکالنے کی ہمیں ہدایت و توفیق عطا فرمائے، جو دل کی پاکیزگی کی ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے ہم کو دنیا اور آخرت کی کلفتوں سے، مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔